میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں مانگنا نہیں چاہیے، ہمیں محنت مزدوری کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، حلال رزق کے لیے محنت اور مشقت برداشت کر لیں، لیکن کسی سے بھیک مانگنا گوارا نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک صاحب نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سنیں، غور کریں ذرا، اللہ کے نبی کو مانگنا کتنا ناپسند ہے کہ بندہ رزق کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، وہ انصاری صحابی تھے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، بڑا غریب ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیے، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، ان کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہاں ہے، ایک چیز کمبل ہے، آدھا ہم نیچے بچھاتے ہیں اور آدھا اوپر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، بس وہی کمبل ہے۔ فرمایا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک پانی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں چیزوں کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی رسول تشریف لے جاتے ہیں، کمبل اور پیالہ لے کر آتے ہیں۔ حضور نے کمبل اپنے ہاتھ میں پکڑا، پیالہ ہاتھ میں پکڑا، اور مجلس میں حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ہے کوئی جو ان دونوں کو خرید لے، یعنی پیالہ اور کمبل خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے آواز بلند کی، فرمایا، کوئی ہے بندہ جو 1 درہم سے زیادہ میں ان چیزوں کو خریدنا چاہتا؟ تو ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 2 درہم کے عوض یہ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو وہ چیزیں دے دیں، 2 درہم لیے اور ان انصاری صحابی کو 2 درہم دیے۔ فرمایا، جاؤ 1 درہم سے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو اور 1 درہم سے کلاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ صحابی رسول تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کھانا لیا بازار سے، بیوی بچوں کو کھلا کر کلاڑی خرید کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے خود اس کلاڑی کو پکڑا اور اس میں دستہ جو لکڑی کا وہ ٹھونک کر دیا اور فرمایا، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کر بازار میں بیچو، اور یاد رکھنا 15 دن تک مجھے تم نظر نہ آؤ، 15 دن تک مسلسل محنت مشقت کرو، جاؤ۔ وہ صحابی رسول جو انصاری تھے وہ تشریف لے گئے کلہاڑی لے کر، اور جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگ پڑے۔ آتے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتے، اسی طرح گزر بسر کرنے لگ پڑے۔ 15 دن کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ وہ کپڑے خریدے، ان میں سے کچھ درہموں کے، اور کچھ سے کھانا خریدا، اور اس پر حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا، بتاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تمہارے لیے بہتر ہے؟ لوگوں سے بھیک مانگنا تمہارے لیے بہتر ہے یا محنت مشقت کر کے حلال کمائی اور حلال رزق کھانا تمہارے لیے بہتر ہے؟ یاد رکھو، اگر تم مانگتے تو قیامت والے دن تم اس حال میں آتے کہ تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ لگا ہوتا۔ لہٰذا میں نے گوارا نہیں کیا کہ تمہارے چہرے پر قیامت والے دن بھیک مانگنے کا داغ لگا ہو۔ اس لیے یاد رکھو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کو مانگنا جائز نہیں ہے۔ 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا، ایک وہ جو شدید محتاجی رکھتا، بہت شدت کی ضرورتوں سے، یعنی اس کی جان پر پڑی ہو اور اس کی جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اس صورت میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور دوسرا کہ ذلت آمیز قرضے میں پھنس جائے۔ اگر ذلت آمیز قرضے میں پھنس جائے، اتنا زیادہ قرضہ، اتنا زیادہ وہ مقروض ہو چکا ہے کہ قرضہ اتارنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے دوست احباب کو جو ہے مدد کی اپیل کر سکتا ہے۔ اور جس کی ذمہ دردناک خون بہا، یعنی قتل کی دیت ہو، تو قتل کی دیت 100 اونٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے 100 اونٹوں کی اس دور میں قیمت ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ایسے معاملہ میں انسان پھنس جائے تو پھر لوگوں سے مدد طلب کرے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی بھیک مانگنا مخلوق خدا سے جائز نہیں ہے۔ اللہ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے رسول سے مانگو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔